السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج بات کرنی ہے نماز کے بارے میں، نماز میں کچھ ہونے والی غلطیوں کے بارے میں۔ ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہیں بڑی باریک چیزیں، مگر احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ غلطی کر رہے ہیں، مگر بہت بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے رکوع اور سجود کو مکمل کرتا ہے، قرات کو مکمل کرتا ہے، تو وہ جیسے ہی نماز ادا کرتا ہے، نماز کے جیسے ختم ہونے کے بعد ہی فوراً وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ جیسے ہی جاتا ہے تو وہ نور بن کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی نماز کل قیامت کے دن اس بندے کی شفاعت کرے گی، مگر ان کی شفاعت نہیں کرے گی اور ان کے لیے یہ نور نہیں بنے گا جو لوگ اپنے سجدوں کو مکمل نہیں کیا کرتے ہیں، جو لوگ اپنے قرات کو مکمل نہیں کیا کرتے ہیں، جو لوگ اپنے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں۔ وہی نماز جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی تو وہ نماز کہے گی مولا اس نے مجھے مکمل طریقے سے ادا نہیں کیا تھا، تو اللہ رب العزت اس کے نماز کو پرانے کپڑوں کی طرح، جس طرح سے پرانے کپڑے کسی کے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں، اسی طرح سے اس کے نماز کو لپیٹ کر کے اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنی نماز کو ہم درست کریں۔ بہت ہی باریکی چیز، جب ہم کھڑا ہوتے ہیں قیام کے لیے تو ہمیں کھڑا ہونے کا ڈھنگ صحیح سے پتہ نہیں ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، شاید آپ اچھے طریقے سے کھڑا ہوتے ہوں گے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، مگر سن لیں بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنے پاؤں کو بالکل اس طرح پھیلا لیتے ہیں، اس طرح، مگر سنیں ناظرین اس طرح نہیں پھیلانا ہے، 4 انگل کا فاصلہ رکھنا ہے، تو دونوں پاؤں کے درمیان میں 4 انگل کا فاصلہ رکھنا ہے۔ مگر کچھ لوگ ہیں کہ ایسے پھیلا لیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ پورے سٹا لیتے ہیں، ایسا نہیں، کم از کم جو ہے اس طرح سمپل آپ رکھیں، پاؤں کو بالکل سیدھے، انگلیاں سیدھی اس طرح جو ہے ہونی چاہیے اور 4 انگل کا فاصلہ ہونی چاہیے۔ یہ اس طرح سے، یہ تو کھڑا ہونے کا طریقہ ہو گیا، میں نے پہلے بھی بتایا اور ویڈیو میں، لیکن آج میں کھڑا ہونے کا اور سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں بتاؤں گا۔ آج ان چھوٹی غلطیوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں ہم کرتے ہیں اور سمجھ میں نہیں، جیسے مثال کے طور پہ مان لیں کہ آپ جیسے ہی کھڑا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ باندھتے وقت ہم سب سے پہلے کون سے لفظ کو ادا کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ اکبر جو ہے نا، کچھ لوگ پڑھتے ہیں اللہ اکبر، کچھ لوگ پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ نہیں ادا کرنا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح نہیں۔ آپ 2 لفظ اس میں آتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ صحیح سے اسے ادا کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح اسے پڑھنا ہے۔ پھر جب ہم سجود رکوع میں جاتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جاتے ہیں، تو وہاں بھی میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، اور جب میں نے جاننے کی کوشش کی ہے تو وہاں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، تو یہ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ آپ اس کے لفظ کو دیکھیں کہ یہ ہے کیا، تو یہ سبحان ربی العظیم نہیں ہے، سبحان ربی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، ربی رب العظیم نہیں ہے، ربی العظیم ربی العظیم۔ پھر جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، نہیں، آپ اس کے لفظ کو دیکھیں اور اسے آرام آرام سے، نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ہے، تو آپ اس کی حفاظت کریں، نماز کی حفاظت کریں۔ سمیع اللہ سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ، یہ ایک الگ ہو گیا، سمیع اللہ الگ ہو گیا، لمن الگ ہو گیا، حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ سمیع اللہ لمن حمدہ، اس طرح اسے پڑھنا ہے۔ پھر جیسے ہی کھڑا ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد پھر کہتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد، یہ کیا ہے؟ ایسے نہیں پڑھنا ہے، صاف صاف اسے ادا کریں، اللہم ربنا ولک الحمد،
یا پھر ربنا ولکل حمد، ربنا ولکل حمد، ربنا ولکل حمد، اس طرح اس کو ادا کریں۔ جب ہم سجدہ میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، نہیں یہ نہیں ہے، آپ اسے پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، ربی نہیں ہے، رب الاعلیٰ نہیں ہے، ربی الاعلیٰ، اعلیٰ اعلیٰ یہ ہے، اسے آپ پڑھیں۔ پھر جب ہم قعدہ میں بیٹھتے ہیں، قعدہ میں تو ہم تشہد پڑھتے ہیں، تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ، اور دیکھا کیا ہے، کچھ لوگ ایسے بتاتے ہیں، میں نے پہلے بھی کل پرسوں بھی سنا تھا کہ وہ جو تشہد میں ہے اشہد واللہ پہ انگلیاں اٹھانی ہے، شہادت کی انگلی، تو اس کو پہلے آپ سمجھیں اسے بنانا کس طرح سے ہے۔ تو یہ تینوں انگلیاں جو ہیں، یہ تین انگلیاں، انہیں ہلکا بنانا ہے، اس طرح سے ہتھیلی سے لگا لیں گے، اس طرح، اور یہ انگوٹھا سے ہلکا، اس طرح، یہ تینوں انگلیاں کو ہتھیلی سے لگائیں گے اور یہ ایسے رہے گا، اشہد واللہ الہ الا اللہ، فوراً ایسے کھول دیں گے، باندھے نہیں رکھنا ہے، اشہد واللہ، لا پہ اٹھائیں گے اور الا اللہ جو بولتے ہیں نا، فوراً اسے کھول دیں گے، اس کو جیسے یہ ہو گیا اشہد واللہ الہ الا اللہ، یہ کھل گیا، اس طرح سے اسے ادا کریں آپ۔ پھر جو ہے اس کے بعد پھر پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نہیں یہ نہیں، اس کو صحیح سے ادا کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں مگر بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں ہم۔ نماز کی حفاظت کرنا سیکھیں، اور انشاءاللہ عز و جل اور کچھ کمیوں کے بارے میں آگے بتانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوں تو آپ اسے آگے شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کے ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔